نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 82 سورۃ الانعام آیت نمبر 60 سے لے کر 73 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي وہ اللہ وہ ذات ہے يَتَوَفَّاكُمْ جو فوت کرتا ہے تم کو باللیلی رات کو۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو فوت کر لیتا ہے۔ یہاں نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ جو کمائی تم کرتے ہو بالنہاری دن میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا۔ ثم پھر یبعثکم وہ اٹھاتا ہے تم کو فیہ اس میں لیقضی تاکہ پورا کیا جائے اجل مسمی مقررہ وقت۔ پھر وہ تمہیں نیند میں سے اٹھاتا ہے، یعنی دوسرے دن جسم میں روح بھیج کر تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تم مقررہ مدت یعنی موت تک کا وقت پورا کرو، یعنی جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تمہیں اٹھاتا ہے۔ ثم پھر الیہ اس کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا۔ مرجعکم کا جو لفظ ہے رجع سے ہے، معنی نقطہ آغاز کی طرف پلٹنا، یعنی جہاں سے آغاز ہوا تھا اسی طرف پلٹنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف لوٹنا ہے تمہارا۔ ثم پھر ینبئکم وہ بتائے گا تم کو بما کنتم تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ اگر تمہارے عمل اچھے ہوئے تو اچھی جزا ملے گی، اور برے ہوئے تو بری جزا ملے گی۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر نیند کا کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ یہاں نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے۔ روح دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک حیوانی روح ہوتی ہے اور دوسری روحانی یا نفسانی روح۔ رات کو یا نیند کے دوران روح نفسانی یا روح روحانی جسم سے نکل جاتی ہے۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارے جسم سے روح نفسانی نکل جاتی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسے قبض کر لیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ اس روح کے جسم سے الگ ہونے کا اثر یہ ہے کہ انسان کی سماعت یعنی سننے کی صلاحیت، بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت، اور قلب و دماغ یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہم سو جاتے ہیں اور ہمارے جسم سے یہ روح نفسانی نکل جاتی ہے تو ہماری سماعت، بصارت اور قلب و دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حیوانی روح جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے دوران خون جاری رہتا ہے اور ہم سانس بھی لیتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انسان جاگ جاتا ہے اس کی روح نفسانی بھی جسم میں لوٹ آتی ہے، اور ان دونوں روحوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جب انسان سو جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، تو نیند کی کیفیات کو موت سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی دلیل دی جا رہی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ جس طرح روزانہ اللہ تعالیٰ تمہاری نفسانی روح کو قبض کر کے اسے جسموں میں لوٹاتا ہے، ویسے ہی موت کے وقت تمہاری حیوانی روح کو قبض کر کے قیامت کے دن تمہارے جسموں میں لوٹائے گا۔ یعنی موت کی مناسبت سے بیداری کو باعث سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نیند اور موت دونوں میں احساس اور قوت تمیز جاتی رہتی ہے، اسی لیے موت کی مناسبت سے بیداری یعنی جاگ اٹھنے کو باعث سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی روزانہ جو ایکسپیرینس ہم کرتے ہیں سونے کا، کہ ہم سو جاتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں، یا جب بھی ہم سوتے ہیں اور ہم اٹھ جاتے ہیں، تو اس سے کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ہماری موت آئے گی اور ہماری حیوانی روح کو قبض کر لیا جائے گا، کل قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے، بعث ہوگا، بعث بعد الموت، تو اس وقت بھی ہمارے جسموں میں روحوں کو لوٹایا جائے گا۔ یعنی موت کے بعد کل قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جیسے روزانہ نیند کے بعد بیدار ہوتے ہو اور روز تم اللہ کی یہ نشانی دیکھتے ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان نیند کا محتاج ہے، اور پھر جیسے ہی وہ اپنی نیند پوری کر لیتا ہے وہ بیدار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی زندگی بھی گزر جائے گی اور اسے موت آ جائے گی، پھر قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور پھر جو کچھ عمل کیے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ رات کو اپنے بندوں کی روح ان کے سونے کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ تو نیند گویا موت اصغر ہے۔ اس بارے میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان کو بھی جو نہیں مریں گے ان کی نیند میں، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نیند میں وہ روح قبض کرتا ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی نیند میں ہی موت دینی ہے، تو پھر اس کی روح کو واپس نہیں کرتا اور باقی دوسری کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔ یعنی جن کا بھی موت کا وقت نہیں آیا تو وہ جتنی بھی دوسری روحیں ہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے ان کو جسموں میں دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو بہت سارے اذکار ہم سے کروائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ جو سوئے گا وہ دوبارہ اٹھے گا بھی یا نہیں۔ اور کتنی بڑی نشانی ہے جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ہم سوتے ہیں اور دوبارہ اٹھتے ہیں۔ اس حقیقت سے ایک اور حقیقت کو سمجھایا گیا، اس کی دلیل دی گئی کہ کل قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھو گے، تمہارے جسموں میں یوں ہی روحیں ڈالی جائیں گی۔ اسی لیے رات کو سونے سے پہلے کے اذکار کر کے سونا ہے۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف آئے تو بسم اللہ پڑھ کر اپنے کپڑے کے کونے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے اٹھ جانے کے بعد اس پر کون آیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مخلوق اس بستر پر آئی ہو، تو بہتر ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے۔ پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی ودعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے میرے رب، میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو رکھا، یعنی اب میں لیٹ گیا ہوں اور تیری توفیق ہی سے اسے اٹھا سکوں گا۔ یعنی اللہ تو مجھے توفیق دے گا تو میں اٹھ سکوں گا۔ اگر تو میرے نفس کو روک لے تو اس پر رحم فرما
اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کی اس چیز سے حفاظت کر جس چیز سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر تو میرے نفس کو روک لے اپنے پاس تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر اسے چھوڑ دے یعنی دوبارہ جسموں میں چھوڑ دے تو اس کی اس چیز سے حفاظت کرنا جس چیز سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. یعنی پھر تو اس جسم اور روح کی حفاظت کرنا، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے، آزمائشوں سے، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، حفاظت طلب کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تو حفاظت کرنا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کمائی تم کرتے ہو دن میں. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اپنی مخلوق کے لیل و نہار اور ان کی حرکت اور سکون کی ہر حالت میں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی اللہ کی مخلوق رات اور دن میں سے جو بھی ٹائم گزارتی ہے، ان کی حرکات اور سکنات یعنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. کام کے لیے عربی زبان میں بہت سے الفاظ آتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے تو جرحتم کا لفظ آیا ہے، اور جرحتم کا لفظ جراحہ سے ہے، معنی زخم لگانا، مراد یہاں سے کام کرنا ہے. اب آپ دیکھیے تو جرحتم کا لفظ اگر اجترحا کی شکل میں آئے تو معنی برے کام کرنا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے قرآن پاک میں فاعلہ کا لفظ بھی آتا ہے. فاعلہ کا معنی ہوتا ہے وہ کام جو ارادے اور بلا ارادے سے کیا جائے. جیسے کہ کچھ کام ہم ارادتاً کرتے ہیں اور کچھ بغیر ارادے کے کرتے ہیں. مثلا ہم جو سانس لے رہے ہیں اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے عملہ کا لفظ بھی آتا ہے. عملہ کا معنی ہوتا ہے ارادے سے کیا جانے والا کام، یعنی جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس میں آپ کا ارادہ شامل ہوتا ہے، جیسے کہ کھانا، پینا، پڑھنا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے کسبہ کا لفظ بھی آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ایسا کام جس پر نفع مطلوب ہو، جیسے کہ پیسے کمانا، نیکی کمانا، بدی کمانا. پھر اسی طرح سے قرآن پاک میں صنع کا لفظ بھی آتا ہے. عمدگی سے، مہارت سے کوئی کام کرنا، کاریگری کو کہتے ہیں. یہاں لفظ جرحتم استعمال ہوا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کمائی کرتے ہو دن میں، تمہاری ہر ایکٹیویٹی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو اس میں یعنی نیند میں سے. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پورا کیا جائے مقررہ وقت. جتنی عمر اللہ نے دی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تمہیں دوبارہ سے اٹھاتا ہے. پھر آنا تمہیں اللہ کے پاس ہی ہے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر وہ بتائے گا کہ تم کیا کیا کچھ کیا کرتے تھے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب آنے والا ہے، فوق عبادہ، اوپر اپنے بندوں کے. وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حفظہ، نگہبان، یعنی محافظ فرشتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر محافظ فرشتے بھیجتے ہیں جو آفات سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، نیز وہ ہمارے اعمال کو بھی محفوظ کرتے ہیں. تو حفظہ سے مراد یہاں پر وہ فرشتے جو آفات سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہمارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں. وہ فرشتے جو آفات سے ہماری حفاظت کرتے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. سورہ الرعد آیت نمبر 11. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے
بہت سے آنے والے پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے وہ فرشتے جو ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے بارے میں سورہ قوف آیت نمبر 17 اور 18 میں آتا ہے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب اس کے ہر قول اور فعل کو دو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے. یعنی یہ فرشتے فوری طور پر ہمارے ہر عمل کو لکھ لیتے ہیں. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے باری باری آتے رہتے ہیں. عصر اور فجر کی نماز میں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو رات کو تم میں رہے تھے اوپر چڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ وہ فرشتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی صبح اور شام ہمارے اوپر لگائی گئی ہے. اور دو فرشتے صبح آتے ہیں فجر کے ٹائم پر، اور پھر دو فرشتے عصر کے ٹائم پر آتے ہیں. جس وقت ہم فجر کی نماز پڑھے ہوتے ہیں اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. یعنی جو عصر سے فجر تک ہمارے ساتھ تھے اب ان کے جانے کا ٹائم ہو گیا، اور جن کو فجر سے عصر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا. اگر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو جانے والے فرشتے بھی کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور آنے والے فرشتے بھی کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ محافظ فرشتے جو ہماری آفات سے بھی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے عمل کو بھی محفوظ کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاء آتی ہے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، توفتہ فوت کرتے ہیں اس کو رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے. رسولنا سے مراد یہاں پر ملک الموت اور دوسرے مددگار فرشتے ہیں، یعنی جو ملک الموت کے سپورٹ کے لیے آئے ہوتے ہیں. وہم اور وہ لا یفرطون نہیں کمی کرتے، نہیں کوتاہی کرتے. یفرطون کا جو لفظ ہے معنی کمی کرنا، کوتاہی کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے کمی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو روح قبض کرنے والا فرشتہ اور دوسرے مددگار فرشتے آ کر بغیر کسی تاخیر کے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. ابن عباس اور کئی ائمہ نے فرمایا کہ بہت سے فرشتوں کا جو ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ ملک الموت کے معاون فرشتے ہیں، یعنی ملک الموت کے مددگار فرشتے ہیں. وہ جسم سے روح کو نکالتے ہیں، اور جب وہ حلق کو پہنچ جاتی ہے تو ملک الموت اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ فرشتے کمی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے. اپنی ڈیوٹی میں کوئی بھی فرشتہ غفلت نہیں کرتا، اللہ کے دیے ہوئے حکم میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کرتا. اب جو بھی ڈیوٹیز فرشتوں کے پاس ہیں، لائک نامہ اعمال لکھنا، اس میں وہ غفلت نہیں کرتے. اسی طرح سے انسانوں کی حفاظت پر جو فرشتوں کو مامور کیا گیا ہے وہ حفاظت کرنے میں غفلت نہیں کرتے. اعمال نامے کو محفوظ کرنے میں کوئی غفلت نہیں کرتے. پھر جس کی موت آئی ہو اسی کو فوت کرتے ہیں، یعنی اس میں بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، موت کا وقت آتا ہے تبھی روح قبض کرتے ہیں،
اور جس روح کو قبض کرتے ہیں نا اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسے پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو اسے علیین میں پہنچایا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہگاروں میں سے ہو تو اسے سجین میں پہنچایا جاتا ہے. تو یہ فرشتے اپنی ڈیوٹی کو بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اب اگر کسی کی موت کا وقت ہے تو جس جگہ اس کی روح قبض کرنی ہے، جس وقت اس کی روح قبض کرنی ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے. پھر اللہ کے حکم کے مطابق اگر نیک روح ہوتی ہے تو علیین میں، اور اگر فاجر ہوتی ہے تو سجین میں محفوظ کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر ردو وہ لوٹائے جائیں گے الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو مولا ہے ان کا سچا، الا خبردار، لہ الحکم اسی کے لیے ہے فیصلہ، وہوا اور وہ اسرع الحاسبین سب سے تیز ہے حساب لینے والوں میں. حساب تو قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے. کن کے ذریعے؟ منکر اور نکیر کے ذریعے. پھر حشر کے دن بھی حساب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے تیز ہے حساب لینے والوں میں. کل قیامت کے دن تمام روحوں کی پیشی اللہ کے حضور ہوگی، اور وہ ان کے بارے میں اپنے فیصلے صادر فرمائے گا اور بہت تیزی سے سب کا حساب لے گا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میت کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں اے پاک جان نکل آ کہ تو پاک جسم میں تھی، نکل آ تو قابل ستائش ہے. قابل ستائش ہے یعنی قابل تعریف ہے، تجھے سکون، خوشبودار پھولوں اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت خوشخبریاں دی جا رہی کہ تجھے سکون ملے اور خوشبودار پھولوں کی خوشخبری، اور اسی طرح سے ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو. اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ روح نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کا کہا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ہے. وہ کہتے ہیں پاک نفس کو خوش آمدید ہو، یعنی آسمان والے کیا کہتے ہیں اسے؟ پاک نفس کو خوش آمدید ہو، اچھے جسم میں تھی، داخل ہو جا اس حال میں کہ تو قابل ستائش ہے، تجھے آرام، خوشبودار پھول اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو. ہمیشہ اسے یہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. اور اگر آدمی برا ہو تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اے خبیث جان نکل آ، تو خبیث جسم میں تھی، نکل آ تو قابل مذمت ہے، تجھے گرم پانی، پیپ اور اس طرح کے اور بہت سے عذابوں کی خوشخبری ہو. عذاب کی بھی کوئی خوشخبری ہوتی؟ یہ تنزن کہا جا رہا ہے کہ تجھے گرم پانی، پیپ اور اس طرح کے اور بہت سے عذابوں کی خوشخبری ہو. اللہم اجرنا من النار. اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ روح باہر نکل آتی ہے. پھر جب آسمان کھولنے کا کہا جاتا ہے تو ادھر سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے فلاں. تو کہا جاتا ہے کہ اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی ہرگز خوش آمدید نہیں. آپ دیکھیں کہ اس کی یہ بدنامی آسمان والوں میں بھی ہے. وہ کہیں گے تو واپس لوٹ جا، تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے. چنانچہ اسے آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور پھر اسے قبر میں لے جایا جاتا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے جس میں اگلے مرحلے کو واضح کیا گیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر نیک آدمی کو بٹھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے دین اسلام پر. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ قبر سے ہی حساب شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ حساب کتاب ہے جس کی وضاحت اس حدیث میں ہے.
اس سے کہا جاتا ہے تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے دین اسلام پر۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس وہ اللہ کی طرف سے واضح دلیلیں اور کھلی نشانی لے کر آئے تھے، سو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ تو اس کے لیے آگ کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ اس دوزخ کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے، یعنی اسے دوزخ کا ویو دکھا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس بری جگہ سے بچا لیا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، سو وہ اس کی رونق اور نعمتیں دیکھتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے یہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تو یقین پر تھا اور اسی پر فوت ہوا، اور اللہ چاہے تو یقین پر ہی اٹھے گا۔ اور جب برے آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ پریشان اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے تو کس دین پر تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اسے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا جیسے لوگ کہتے تھے۔ تو اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ اس کی رونق اور تر و تازگی دیکھتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اس کی طرف دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے آگ کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک میں تھا، اس پر تجھے موت آئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا، پھر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے لوگوں کا کل قیامت کے دن حساب لیں گے، اور یہ حساب اللہ تعالیٰ کا قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر میں یہ بتا دیا گیا کہ تجھے جنت ملے گی، تو اس کو انشاءاللہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد بھی جنت ملے گی، اور جس کو قبر میں یہ بتایا گیا کہ تو جہنم میں جائے گا، تو اس کو کل قیامت کے دن بھی یہی رزلٹ سنایا جائے گا، کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوگی۔ تو یہ آیت بہت زیادہ ڈرانے والی ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مولا ہے ان کا سچا۔ الا لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے ہے فیصلہ، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے تیز ہے حساب لینے والوں میں۔ کہ اللہ کے پاس کیوں لوٹائے جائیں گے؟ حساب کتاب کے لیے۔ اللہ ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ اللہ دور سے ہی دیکھ کر کہہ دے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ میں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔
بہت اہم آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کا محاسبہ کرنا ہے. ہم سارا دن ساری رات کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے 24 گھنٹے کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم اپنا وقت ضائع تو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عمر کا وقت دے کر عمل کا موقع دیا ہے. اللہ کو ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اور جب تک ہمارا یہ حساب مکمل نہیں ہوگا ہماری جان نہیں چھوٹے گی. تو ہم سب نے شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. ہم بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور پھر ہم اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے. تو ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.